السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست ناظم حسین۔ آج ایک بہت ضروری بات آپ سے کرنی تھی۔ دل بہت بھاری ہو رہا تھا، سوچا کہ آپ سے بات کر لوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے کئی ماہ سے اسرائیل نے غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی ہے، اور ابھی حالیہ ایک 2-3 روز قبل جو انہوں نے بمباری کی ہے، اس سے غزہ شہر بالکل تباہ ہو گیا ہے، بالکل تباہ ہو گیا ہے۔ اور وہاں پر ملبے اور کنکریٹ کے علاوہ جو دوسری چیز آپ کو ملے گی وہ لاشیں ہیں۔ سب لاشیں مسلمانوں کی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، میری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، اور دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور اس بات پر مجبور ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، وہاں جا کر ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ لیکن میری آپ سب سے درخواست ہے، اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی میرا صرف یہی ہے کہ ہم اپنے طور پر جو کر سکتے ہیں کم از کم وہ تو کر لیں، کہ کل بروز قیامت اگر اللہ نے ہم سے یہ سوال کر لیا کہ تمہارے بھائیوں پر اتنا ظلم ہو رہا تھا، تمہاری بہنوں پر اتنا ظلم ہو رہا تھا، بچوں پر اتنا ظلم ہو رہا تھا، تو تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ تو میرے دوستوں، بھائیوں، ایک دفعہ خود کو ان کی جگہ پر رکھ کر سوچیں کہ ان کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، وہ لوگ کیسے اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے نا تو ہماری جان پہ بن آتی ہے، باخدا آپ سب جانتے ہیں۔ اور وہاں پر لوگ اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، ایک طرف سے بچے کی لاش اٹھاتے ہیں تو دوسری طرف سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی شہید ہو گیا ہے۔ صبح ماں نہیں ہے، شام کو پتہ چلتا ہے کہ بمباری سے بہن بھی شہید ہو گئی ہے۔ وہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہوں گے؟ کبھی تنہائی میں اس کیفیت کو، اس کرب کو اپنے پر رکھ کر سوچیں تو ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ ہم ان کو معاشی طور پر تو کمزور کر سکتے ہیں نا، کم از کم اپنے طور پر تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کل بروز قیامت اگر اللہ نے ہم سے پوچھ لیا تو ہم کہہ سکیں گے کہ یا اللہ، ہمارے جو ہمارے اختیار میں تھا ہم نے تو وہ کیا۔ آپ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، اور جہاں جہاں جو بھی آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں، کم از کم وہاں تو آواز بلند کر سکتے ہیں، وہاں تو آپ ایک پوسٹ کر سکتے ہیں تاکہ جو ہمارے حکمران ہیں وہاں تک ہماری آواز پہنچے، اور یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ تو خدارا میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ عہد کر لیں کہ ہم آج کے بعد یہودی مصنوعات کو استعمال نہیں کریں گے۔ اگر آپ کسی سٹور پر جاتے ہیں، کسی شاپ پر جاتے ہیں، کسی مال میں جاتے ہیں تو اپنا تھوڑا سا ٹائم ایکسٹرا لگا دیں، 10 منٹ زیادہ لگا لیں، لیکن وہ پروڈکٹ دیکھیں کہ وہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے، یہودیوں کی ہے۔ اور اب تو کئی لوگوں نے، کئی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے بہت آسانی کی ہوئی ہے، جا بجا سوشل میڈیا پہ بھی آتا ہے، انہوں نے
ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ یہ چیزیں یہودیوں کی ہیں، یہ دوسروں کی ہیں، یہ پاکستانی ہیں، تو اب تو ان کی بھی چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یہودی مصنوعات ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی جواز بناتے ہیں کہ جی جو پاکستانی چیزیں ہیں وہ اس لیول کی نہیں ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ اگر نہیں بھی ہیں، تھوڑا سا کم لیول بھی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ استعمال کر لیں۔ آپ سوچیں کہ کسی شخص نے آپ کے والد صاحب کی انسلٹ کی ہوگی کسی وقت میں، اگر کی ہو، یا آپ کے بھائی کو کوئی نقصان پہنچایا ہو، تو کیا آپ اس کے بنے ہاتھ کے بنے ہوئی کوئی چیز استعمال کریں گے، چاہے وہ جتنی مرضی فائدہ مند کیوں نہ ہو؟ آپ کہیں گے نہیں نہیں، میں تو اس شخص سے ساری زندگی ملوں گا نہیں، اس نے میرے باپ کی انسلٹ کی تھی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہماری مائیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری بہنیں ہیں، جن کو یہ لوگ شب و روز جن پہ بم گرا رہے ہیں، اور پورا شہر غزہ کا جو پورا شہر ہے وہ بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے۔ نہ ان کے لیے رہنے کے لیے جگہ ہے، نہ ان کے لیے سونے کے لیے جگہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو میری آپ سے پھر درخواست ہے کہ کم کوالٹی کی چیز استعمال کر لیں، پیپسی نہ پئیں، آپ دوسری لوکل برانڈ پی لیں۔ ممکن ہے اس کا ٹیسٹ ویسا نہ ہو، لیکن کم از کم ان کی معیشت کو کمزور کرنے میں آپ کی یہ چیز تو مددگار ثابت ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات پر غور کریں گے اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ میری بات آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے گروپس میں شیئر کریں، آگے سے آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر